میرے بھائیوں اور بہنوں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قائدین، السلام علیکم۔ ساتھیوں، کئی دہائیوں بعد آج کراچی کے اس جلسے میں راشد ربانی صاحب موجود نہیں ہیں۔ سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، سارے جمہوری کارکن راشد ربانی صاحب کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن پاکستان کے لیے تاریخی دن ہے۔ آج ہمارے دلوں کے پرچم ثانیہ کارساز کے شہیدوں کی یاد میں جھکے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے خون سے قربانی، شجاعت اور جمہوری جدوجہد کا ایک نیا باب لکھا تھا۔ آفرین ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پر، جس نے 13 سال پہلے اس دن وہ حوصلہ دکھایا جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور کاساز کے شہیدوں کی یاد ہمیں نئی جذبہ دیتی ہے اور امید اور کامیابی کی نوید دیتی ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا شہادت کا غم، شہداء کا غم زندگی بھر ہمارے ساتھ چلے گا، اور پاکستان کی تاریخ میں سرخ الفاظ میں تحریر کیا جائے گا۔ ہمیں اس غم کو اپنی طاقت میں بدلنا ہے، جس طرح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کو اپنی طاقت میں بدلا تھا۔ 18 اکتوبر کو اس خونی رات پر بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ میں اپنی عوام، اپنے کارکنوں کے ساتھ رہوں گی، مجھے دھماکوں سے نہیں ڈرایا جا سکتا۔ وہ دھماکے کے بعد اپنے جیالوں کے پاس ہاسپٹل پہنچی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جانتی تھی کہ اصل نشانہ وہ ہے۔ اگر وہ جمہوریت کا راستہ چھوڑ دے، سچائی کا راستہ چھوڑ دے، عوام کا راستہ چھوڑ دے، پاکستان ہی چھوڑ دے، تو وہ قاتلوں سے بچ سکتی تھی۔ مگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی ذات میں، اپنی بہادری میں بے نظیر تھی۔ وہ کبھی بھی ڈری نہیں، کبھی اپنے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کارساز کے شہداء پوری دنیا میں انسانی حقوق، جمہوری آزادی اور ناانصافی کے خلاف جنگ کی علامت ہے۔ کارساز کا وہ کاروان جمہوریت کا سفر جاری ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا دفاع کے لیے، ملک کی بقا کے لیے اپنا خون دیا ہے۔ وہ تمام دروازے بند کیے جا رہے ہیں جن کے راستے عوام کے حق کی بات کی جا سکتی ہے۔ ان تمام آوازوں کے گلا
گھونٹا جا رہا ہے جو حاکم وقت کے ظلم اور جابر کے خلاف اٹھ رہی ہے. عدلیہ پر دباؤ ہے، میڈیا پر تالا ہے، پارلیمان میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، مگر ظلم پھر ظلم ہے، بھرتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ہمیں آج جمہوریت کے فلسفے پر بات کرنی ہے. ہمیں آج جمہوریت کے فلسفے پر بات کرنی ہے. جمہوریت کو سمجھنا ہے یہ اقتدار کی لڑائی نہیں ہے. جب بھی جمہوریت پہ شب خون مارا جاتا ہے، جب فیشزم امپوز کیا جاتا ہے، تو ملک کا ہر شہری اس کی زد میں آتا ہے. غریب کا چولہا بجھتا ہے، لوگوں کی جان اور مال غیر محفوظ ہوتی ہے، معاشرے میں گٹھن ہوتی ہے. بات کرنے کی آزادی، سانس لینے کی آزادی، عزت سے زندگی گزارنے کی آزادی، غربت سے آزادی، ان سب آزادیوں کا ضامن جمہوری نظام ہے. ہمارے پاس یہ نظام 1973 کے آئین کی صورت میں موجود ہے. آئین ریاست اور عوام کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس کے تحت حکومت پر فرض ہے کہ وہ عوام کو بنیادی حقوق دو. اس حکومت نے یہ وعدہ توڑ دیا ہے. عوام کی ذمہ داریاں عوام کی برداشت سے زیادہ ہے اور حکمران اپنا کوئی بھی فرض پورے کرنے سے منکر ہے. جمہوریت کی جنگ، عوام کی جنگ، جمہوریت کی جنگ عوام کی جنگ ہے. جب جمہوریت نہ ہو تو فیصلے عوام کی منشا سے نہیں، چند لوگوں کے لیے کیے جاتا ہے. آج غریب مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کو شکایت کرنے کی آزادی بھی نہیں. آج ہائی ویز پہ ہماری بچیوں اور ہمارے بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور بجائے مسلمان کو پکڑنا اور ہماری بہنوں کو محفوظ کرنے کو مہنگائی کی خبر ٹی وی سے ملتی ہے، روپے کی قدر گرنے کی خبر ٹی وی سے ملتی ہے. اس کو نہیں پتا کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف غداری کے پرچے ہوئے ہیں. اس کو عوام کی بھوک نظر نہیں آتی، اس کو عوام کا غصہ نظر نہیں آتا. اس دور میں عوام نے تاریخی مہنگائی دیکھی ہے، تاریخی بے روزگاری دیکھی ہے، تاریخی غربت دیکھی ہے. آٹا میں کرپشن، چینی میں کرپشن، پیٹرول میں کرپشن. مخالفین کے لیے نیب ہے، مخالفین کے لیے نیب کا اندھا قانون ہے، اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کے دوستوں کے لیے عوام کے پیسے. پنجاب میں ایک نااہل ڈمی وزیر اعلیٰ لگا کر پنجاب کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے. پختونخوا اور بلوچستان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. سندھ کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سندھ کے ساتھ سوتیلے سلوک کیا جا رہا ہے. سندھ کو اس سال اپنا NFC ایوارڈ کا حصہ نہیں دیا گیا. 300 ارب روپیہ سندھ کو نہیں دیا گیا. 300 ارب روپیہ سندھ کو نہیں دیا گیا. آپ ذرا سوچیں، اسی شہر کراچی میں ہم کتنے نوجوانوں کو 300 ارب روپے کے ساتھ روزگار فراہم کر سکتے تھے.
سندھ کا کیپٹل کراچی کو الگ کرنے کے سازش پک رہا ہے. جہاں سے گیس نکلتی ہے ان کو گیس نہیں دیا جاتا. کے الیکٹرک ہمارے کراچی کے عوام کا خون چوس رہا ہے اور عمران خان اپنا دوست کو بچانے کے لیے کراچی کو عوام کو اندھیروں میں دکھیر جاتا ہے. ہمارے ہاں اب تک سیلاب کے متاثرین ہیں. ہم نے تاریخی مانسونز دیکھے تھے, تاریخی بارش دیکھا تھا, تاریخی سیلاب دیکھا تھا. ہمارا کراچی سے لے کے میرپور خاص تک, میرپور خاص سے لے کے عمرکوٹ تک, عمرکوٹ سے لے کے سانگل تک, سانگل سے لے کے بدین تک ہمارا سیلاب کے متاثرین آج تک دربدر ہے. اور ان کو امداد دینے دور کی بات, مدد کرنا دور کی بات, ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم نے ان کا پوچھا تک نہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ جس طرح صدر زرداری نے 2011 میں پاکستان کاٹ دیا, ہر سیلاب متاثرین کو پیسہ دیا, اب بھی آپ کو ان کا حق دینا پڑے گا. چاہے وہ کراچی سے ہو, چاہے وہ میرپور خاص سے ہو, چاہے وہ سانگل سے ہو, وہ اتنے ہی پاکستانی ہے جیسے باقی صوبوں سے ہے. اور جب نیشنل ڈیزاسٹر ہوتا ہے, قدرتی آفات ہوتا ہے, تو وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے ان کو میرپور خاص کے, کراچی کے, سانگل کے, بدین کے اور عمرکوٹ کے عوام کو اپنانا پڑے گا, اپنانا پڑے گا, اپنانا پڑے گا. عمران نے صرف کراچی کو دھوکہ دیا ہے. سنا ہوگا آپ نے 1000 ارب روپیہ کا پیکج, 1000 ارب روپیہ کا پیکج دھوکہ نکلا, یو ٹرن نکلا. اس میں آپ کے لیے ایک نیا روپیہ نہیں ہے. اس 1000 ارب روپیہ کا پیکج میں آپ کا اپنا 800 ارب روپیہ ہے جو سندھ کا اے ڈی پی ہے, جو 3 سال سے چلتے آ رہے ہیں. اس میں جو 100 ارب روپیہ وفاقی منصوبے کے ہیں, وہ تو صدر زرداری کا وقت سے اور میاں صاحب کے وقت سے آن گوئنگ منصوبے ہیں. انہوں نے کراچی کے اس صوبے کے متاثرین کے لیے 1 روپیہ نہیں دیا. انہوں نے منی پاکستان کے لیے, پاکستان کی معاشی ہب کے لیے 1 روپیہ نہیں دیا. الٹا وہ آپ کا وسائل پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں. وہ رات کے اندھیروں میں بلوچستان اور سندھ کے آئلینڈز کو ایک آرڈیننس کے تھرو قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اینیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کو خبردار کرتے ہیں. ان کو اپنا آرڈیننس واپس لینا پڑے گا. سندھ میں ایک طوفان اٹھ رہا ہے, سندھ میں ایک طوفان اٹھ رہا ہے. ہوش کے ناخن لو, واپس لو, واپس لو, اپنا آرڈیننس کو واپس لو. اگر آپ واپس نہیں لیتے ہو تو میں یہاں کے موجود ایم پی ایز کو, یہاں کے موجود سینیٹرز کو کہہ رہا ہوں کہ سینیٹ آف پاکستان میں صبح اسمبلی سندھ میں وینسڈے آپ کا سیشن ہے, وینسڈے آپ کا سیشن ہے. اگر وینسڈے تک انہوں نے یہ آرڈیننس واپس نہیں لیا تو آپ ریزولوشن پاس کر کے, سینٹ میں ریزولوشن پاس کر کے, ایک لات مار کے اس آرڈیننس کو باہر پھینک دیں. یہ آئلینڈز
چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا سندھ میں ہو، یہ کسی کے باپ کے جاگیر نہیں ہے، یہ سندھ اور بلوچستان کے عوام کے ملکیت ہے۔ جو یہاں کے آئلینڈز ہیں وہ ہماری ماہی گیروں کے ہیں۔ ہم آپ کو ان کا آئلینڈز قبضہ کرنے نہیں دیں گے۔ یہ وزیر اعظم اس بات کی مثال بھی ہے کہ جب کٹ پتلیوں کو عوام پر مسلط کیا جاتا ہے تو نہ صرف ملک کے اندر عوام پر ظلم ہوتا ہے بلکہ فورن پالیسی بھی تباہ ہوتی ہے۔ یہ کشمیر کے سفیر بننے کا دعویٰ کرتا تھا، یاد ہے آپ کو؟ یہ کشمیر کا سفیر بننے کا دعویٰ کرتا تھا، مگر یہ کلبھوشن یادو کا وکیل بن چکا ہے۔ یہ کشمیر کو بچانے کا وعدہ کرتا تھا، اب اس نے کشمیر پہ سودا کر لیا ہے۔ ملک کے اندر فیشزم نے ہمارے کشمیر پر اور مودی کے بربریت پر موقف کمزور کیا ہے۔ آج اس نے ہمارے تمام دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خطرے میں ڈال دیے ہیں۔ اس نالائق، نااہل اور لا علم وزیر اعظم کو جانا پڑے گا۔ آج کسان کے گھر میں بھوک ہے، مزدور بے روزگار ہے، پاکستان کا نوجوان مایوس ہے، بے گناہ شہریوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ہمارے عوام لاپتہ کیا جا رہا ہے، اور اس جرم میں ہمارا ریاست ملوث ہے۔ ہمارے ہاسپٹلز میں دوائیاں نہیں ہیں، اور جہاں دوائیاں ہیں تو وہ عوام کی پہنچ سے باہر ہے۔ تعلیم کا بجٹ کم کیا جا رہا ہے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، اور کٹ پتلی حکمران بے فکر ہے کیونکہ یہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے، یہ کسی اور کے کہنے پہ آئے۔